اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے طالبان سے متعلق بیان پر پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ لوگ ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات ہوگی اور آخر الزماں کے حوالے سے کچھ حقائق بیان کی جائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک یا ڈس لائک کرنا مت بھولیں۔ بات کرتے ہیں صدر رجب طیب اردگان کی، جو انہوں نے طالبان کے متعلق بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ خاص طور پر ان کا اشارہ افغانی صدر اور افغانی انتظامیہ کی طرف تھا، لیکن طالبان نے اس بیان کی مذمت کی ہے اور ان کے بیان کو رد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بیان کی بھی مذمت کی گئی تھی جو کہ انہوں نے دیا تھا، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترک فوجیں سنبھالیں گے۔ طالبان نے اس بیان کو شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ترک فوجیں موجود رہیں تو اس کو فوراً آکوپیشن کے طور پر دیکھا جائے گا، بین الاقوامی قبضے کے طور پر دیکھا جائے گا، اور کسی صورت بھی ترک فوجیوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے۔ اس لیے نیٹو کے ممالک اب یہ چاہتے ہیں کہ طالبان اور ترکی کی فوجوں کو لڑا دیا جائے اور ان کی قوت کو پارا پارا کر دیا جائے۔ شاید یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں سے متعلق کافی کچھ جانتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع کی طرف آئیں گے اور اس حدیث کو پڑھیں گے، لیکن تاریخی اعتبار سے آپ کو بتاتے چلیں کہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول شہر عیسائی دنیا کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل شہر رہا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ بازنطینی سلطنت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، عیسائی دنیا کا دل سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آیا صوفیہ جیسا مرکز جو کہ عیسائیوں کا تھا موجود تھا، جسے پچھلے سال صدر رجب طیب اردگان نے اپنے ایک حیرت انگیز فیصلے سے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ گو کہ اس فیصلے کی منطق ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ ترکی کے دشمن چاہتے ہیں کہ کوئی بھی موقع سے فائدہ وہ اٹھا کر ترکی پر حملہ کر سکے۔ یہاں تاریخ کے اعتبار سے کچھ باتیں ہم آپ کی نظر کرتے چلیں کہ زار نکولس دوم جو کہ روس کا آخری بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ قسطنطنیہ روس کی سلطنت میں قائم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ پورے ترکی کے آدھے حصے پر قبضہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جنگ عظیم اول میں ایک بڑا کردار ادا کیا اور فرانس اور برطانیہ کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر لیا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد قسطنطنیہ کو یعنی استنبول کو روس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں پھر برطانیہ اور فرانس نے یہودیوں کے کہنے پر قسطنطنیہ یعنی استنبول کو روس کے حوالے نہیں کیا، اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پھر سوویت یونین کا قیام عمل میں آ گیا تھا، کیونکہ روس میں ایک بڑا انقلاب آیا اور زار نکولس دوم کو اور اس کی بیگم کو گولیاں مار دی گئی تھیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس معاہدے کی عملداری نہیں ہو سکی، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ قسطنطنیہ کو روس کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ جب تک قسطنطنیہ پر روس کا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک ان کا مسیحا نہیں نکلے گا، لیکن اس زمانے میں اسرائیل کا قیام نہیں ہوا تھا اور یہودی مضبوط نہیں تھے۔ آج چونکہ یہودی مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی پوری کوشش یہ ہوگی اب کہ روس کا قبضہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ترکی کو مختلف سازشوں میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ صدر طیب اردگان بھی اب کہیں نہ کہیں ان طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ گو کہ ان کی منطق بہت ہی عجیب و غریب اور نرالی بھی ہوتی ہے۔ ان منطقوں میں سے ایک منطق ان کی یہ بھی تھی کہ استنبول کینال بنائی جائے جہاں سے ترکی کو فائدہ ہو، لیکن اس سے ترکی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، کیونکہ معاہدہ نوسا کی روس سے ترکی یہ کینال نہیں بنا سکتا تھا، لیکن سن 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر ترکی یہ کینال بنا سکے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس پر روس کو بہت بڑے خدشات لاحق ہیں، اور روس چاہتا ہے کہ یہ کینال نہ بنائی جائے، کیونکہ بلیک سی میں پھر
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ترکی کے ساتھ اس کی کشیدگی بڑھے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پیشن گوئیاں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ رومی اماک یا دامک بھی ضرور اتریں گے۔ ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بڑی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو اس علاقے میں آئیں گے۔ ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ کتاب الفتن کو کھولا ہے ہم نے، امام نعیم بن حماد کی کتاب جو مرتب کردہ احادیث کی کتاب ہے اس کو کھولا ہے۔ اس کے حدیث نمبر 861 کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن غاز بن ربیہ جرشی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عمر بن مرہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ خراسان سے ضرور سیاہ جھنڈا نکلے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے گھوڑے زیتون کے اس درخت سے باندھیں گے جو لہیہ اور ہرستہ کے گھروں کے درمیان ہوگی۔ ہم تھوڑی سی دیر میں لہیہ اور ہرستہ کی لوکیشن بھی آپ کو بیان کریں گے اور انتہائی حیرت انگیز کچھ انکشافات کریں گے۔ ہم نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان تو زیتون کا کوئی درخت نہیں ہے۔ فرمایا ان کے درمیان زیتون کا درخت لگایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جھنڈے کے لشکری اتریں گے اور اس سے اپنے گھوڑے باندھیں گے۔ راوی عبداللہ بن آدم کا کہنا ہے کہ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اس درخت سے دوسرے سیاہ جھنڈے والے اپنے گھوڑے باندھیں گے جو پہلے جھنڈے والوں کے خلاف خروج کریں گے۔ جب وہ اس درخت کے پاس فروکش ہوں گے تو اس پہ سے ایک باغی گروہ ان کے خلاف خروج کرے گا، مگر اسے پہلے جھنڈے والوں میں سے ہر شخص چھپا ہوا ملے گا تو انہیں شکست دے گا، یعنی پہلے جھنڈے والے دوسرے جھنڈے والوں کو شکست دے دیں گے۔ یہاں پہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہا گیا کہ لہیہ اور ہرستہ کے درمیان زیتون کا درخت لگایا جائے گا۔ موجودہ سالوں میں بعض پارٹی کے دور میں شام کے ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر درخت لگائے گئے، قریباً 70,000 سے 1,00,000 درخت زیتون کے لگائے گئے، کیونکہ اس سے سیریا کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ اور پھر 2011 میں سول وار شروع ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ زیتون کے درخت ان مجہور اور مجبور مسلمانوں کے بہت کام آئے جو کہ روسی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لینے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان زیتون کے درختوں سے ان کی بڑی مدد کری۔ اب یہاں پر بھی یہ بات کہی کہ اپنے گھوڑے باندھیں گے تو انشاءاللہ خراسان سے جھنڈا یہ نکلے گا، یعنی افغانستان سے یہ جھنڈا نکلے گا اور ساتھ ساتھ یہ ان علاقوں میں پہنچے گا اور پھر فتح قسطنطنیہ کا واقعہ پیش آئے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا بھی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد جب لوگ اپنی تلواروں کو ان زیتون کے درختوں سے باندھ رہے ہوں گے تو اس وقت ایک آدمی زور سے چیخ مارے گا اور کہے گا کہ دجال تمہارے درمیان نکل آیا ہے، تمہارے پیچھے نکل آیا ہے۔ تو کچھ انہی زیتون کے درختوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہرستہ کا اور ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں بہت اللہیہ کے یہ کہاں واقع ہیں۔ ہرستہ پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہرستہ کا علاقہ اس وقت شام کے علاقے میں شامل ہے، یعنی سیریا کے علاقے میں شامل ہے۔ یہ غوطہ کے پاس ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کا آخر الزمان میں یہاں پر قیام ہوگا، یہ جائے پناہ ہوگی۔ غوطہ کا شہر دمشق کے مضافات پہ واقع ہے، یہ علاقہ بھی دمشق سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں بہت اللہیہ کی تو بہت اللہیہ غزہ اسٹرپ کے شمال میں واقع ہے۔ فلسطینی اتھارٹی یعنی پیلسٹینین اتھارٹی کا یہاں پر قبضہ ہے، وہ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو کہیں کہیں پورے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ اپنی وہیکلز کو پارک کریں گے، یہاں پر موجود ہوں گے اور یہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی لڑی جائے گی آخر الزمان میں۔ ساتھ ساتھ پھر یہ آگے بڑھتے ہوئے چونکہ یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے ترکی کا راستہ، اس لیے ہومس، الیپو اور دیگر علاقوں میں یہ لوگ لڑتے ہوئے اوپر کے قریب پہنچیں گے اور پھر ایک بہت بڑی لڑائی لڑی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قسطنطنیہ کی دیواروں کے قریب جا کر
یہ 3 دفعہ تکبیر کہیں گے اور دیوار گر جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے ہاتھ پر ہی فتح قسطنطنیہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس وقت صدر رجب طیب اردگان کو عقل سلیم عطا کرے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بین الاقوامی قوتیں، وہ قوتیں جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ترکی اپنے بھی بھائیوں کے ساتھ لڑ کر اپنی طاقت کو ختم کر لے تاکہ پھر آرام سے ترکی کو تننے والا بنا کر قسطنطنیہ پر قبضہ کیا جائے، کیونکہ ان کی بہت عرصے سے اس پر نظریں ہیں۔